عالم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے لوگو، وہ سوزے جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے لوگو، وہ سوزے جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو۔ یہ گھنگرو گلے کا بولے گا، جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ گھنگرو گلے کا بولے گا، جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، اور روح کھینچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اور روح کھینچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جسم کا حصہ بولے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جسم کا حصہ بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے حافظ دنیا کا، دنیا میں کسی کا
اس دنیا کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا؟ اس دنیا کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر بھی ہے لوگو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر بھی۔ قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی نسبت پر اپنے مبارک اور پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین جانیے قرآن کے اندر آج بھی وہ تاثیر موجود ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ سچ۔ قرآن کا عامل قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے اگر پہاڑ پہ پھونک مار دے تو خدا کی قسم پہاڑ ہل جائے۔ سچ۔ یہی قرآن کریم اللہ کے نبی حرم شریف میں پڑھا کرتے تھے تو کفار مکہ کے دل ہلتے تھے۔ قرآن اور نبی کی زبان ایک سما بن جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے حرم شریف تشریف لے جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اسی خانہ کعبہ کے میدان میں جس کو مطاف کہتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھتے۔ وہ پیاری اور سہانی آواز کے کفار مکہ سننے کے لیے آتے تو ان کے دل ہلتے۔ خود کفار مکہ کا بیان ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل ہلتے ہیں۔ اس لیے کفار مکہ نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ جب محمد قرآن پڑھا کریں تو تم زور زور سے چلایا کرو تاکہ تمہارے چلانے کی آواز محمد کی آواز پر غالب آ جائے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں نقل فرمایا، وقال الذین کفروا، جب کافروں نے کہا، کفار مکہ نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو تم نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ تم چیخا اور چلایا کرو تاکہ تمہارے چلانے کی آواز غالب آ جائے اور یہ آواز دب جائے۔ اس لیے کہ قرآن جو سن لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار لے کر کے قسم کھا کے چلے تھے اپنے گھر سے کہ آج شام ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو جہل نے کہا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عتبہ نے کہا کہ تم ہی جیسے بہادر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تلوار لے کے چلے ہیں، لیکن قرآن کی جب تاثیر سامنے آئی اور قرآن مجید کی چند آیتیں نگاہوں کے سامنے آئیں اور قرآن مجید پڑھا تو قرآن مجید نے ایسا ایمانی تیر مارا کہ عمر کے کلیجے کا پتا پانی کر دیا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ کس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، لے چلو مجھے اس پیغمبر کے پاس جس پر یہ کلام الہی نازل ہوا ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کے مالک کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پہ تشریف فرماتے، حضرت عمر اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں، غصے کی حالت، لیکن قرآن نے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ پہنچے، اللہ کے نبی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرمائے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کھول دو، دروازے کھول دو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے
اندر مکان کے اندر داخل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، نبی کے جسم مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی، اللہ کی قسم اس چادر کی پاک دامنی جس کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے، وہ چادر مبارک زمین پہ گر گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے عمر کو سینے سے لگا لیا، کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، چلا تھا کسی اور ارادے سے، پہنچا ہوں کسی اور ارادے سے، آپ اپنے دستے مبارک کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابھی اللہ کے پیارے نبی نے کل ہی تمہارے حق میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے نواز دے یا عمر ابن حشام کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یہ ابو جہل کا نام ہے، عمر ابن حشام، یہ دو بہادر تھے مکے میں، تاکہ یہ ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو قوت مل جائے گی۔ اللہ نے نبی کی یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کر لی، تو قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی تھیں عمر ابن خطاب نے کہ قرآن مجید کی چند آیتوں نے گھائل کر دیا عمر کو۔ ہم آج تک گھائل نہ ہوئے، ہم ہر سال 6666 آیتیں پڑھتے ہیں، آپ ہر سال 6666 آیتیں سنتے ہیں، نہ پڑھنے والا گھائل ہوا نہ سننے والے گھائل ہوئے۔ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا قرآن کی تاثیر بدل گئی؟ ایک آدمی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگے حضور بچے بہت ہیں، بچیوں کی شادی کرنا ہے، بڑی بڑی سیانی بچیاں ہیں، گھر میں کوئی اثاثہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ اب وہ مٹی کا ڈھیلا چھوٹا سا لے کر کے پہنچا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھو سونا بن گئی مٹی، ایک ہی بار پڑھا سونا بن گئی مٹی۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، فروخت کر لینا، جو پیسہ ملے اس سے اپنی بچیوں کی شادیاں کر لینا، اپنی ضروریات میں استعمال کر لینا۔ اب وہ گھر آیا، اس نے سوچا کہ ہمیں تو سونا بنانے کا ایک گر مل گیا، سونا بنانے کا ہمیں طریقہ مل گیا۔ گھر میں آیا اور گھر کے پورے آنگن کی مٹی کھود کر کے اور یہ اونچا سا ڈھیر مٹی کا لگایا اور وضو کر کے تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھو نہیں بنی سونا، رات بھر پڑھتا رہا اور چھو چھو کرتا رہا اور سونا نہیں بنی۔ صبح کو اس نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا، یار کل بابا فرید الدین نے میرے سامنے ایک مرتبہ قل واللہ شریف پڑھی تھی اور مٹی پہ دم کیا تھا، مٹی سونا بن گئی تھی، میں رات بھر پڑھتا رہا اور مٹی پر دم کرتا رہا اور سونا نہیں بنی۔ یار قل واللہ تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جو بابا فرید الدین نے پڑھا تھا، وہی میں نے پڑھا۔ تو اس کے دوست نے کہا یار قرآن تو وہی ہے لیکن بابا فرید الدین کی زبان کی تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن تو وہی ہے لیکن اللہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زمان میں جو تاثیر پیدا کر دی تھی وہ تاثیر ابھی تمہارے اندر کا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے سالوں بھوک کی حالت میں گزارے ہیں، سالوں جنگل میں رہ کر کے چلہ کشی کی ہے بابا فرید الدین نے، تب اللہ نے اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ اگر بجلی کڑک جائے اور فرید الدین کا نام لے دیا جائے تو خدا کی قسم بجلی نہیں گر سکتی۔ جس اللہ والے کے نام کی تاثیر کا یہ عالم ہو، اس کی زبان کی تاثیر کا کیا کہنا؟ وہ تو جدھر نگاہیں اٹھا دیتے تھے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ تو قرآن تو وہی ہے جو بابا فرید الدین نے پڑھ کر کے مٹی کو سونا بنا دیا تھا، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ حرم شریف میں مشورہ ہو رہا تھا اور مشورہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ دیکھو ہم نے اسلام کی طاقت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طریقہ استعمال کر لیا،
ہر تدبیر اپنا لی، لیکن جیسے جیسے اسلام کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ویسے ویسے اسلام بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے ہم اسلام کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایسا کرو کہ محمد کو سبز باغ دکھاؤ، ان کو لالچ دکھاؤ. لالچ بھی ایک ایسا ہنر ہے اور ایک ایسا فن ہے کہ بڑے بڑے لالچ کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تیتر پکڑنے والا پہلے تیتر کی آواز بولتا ہے، تب پھر تیتر کا شکار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے شاید یہ میرا بھائی تیتر ہے، حالانکہ وہ تیتر نہیں ہے. عجیب و غریب بولیاں بولنے والے لوگ دنیا میں آپ کو مل جائیں گے. کچھ لوگ بلی کی آواز میں بولتے ہیں، اب بلی سمجھتی ہے شاید یہ میری خالہ بول رہی ہے. کچھ لوگ اور کسی آواز میں بولتے ہیں. تو دیکھو اللہ نے کیسی نقل اتارنے کی صلاحیت دی ہے. وہ بھی عجیب و غریب انداز میں باتیں کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید اگر کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزے ریزے ہو جاتا. بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے دل میں ابھی نہیں اترا ہے. ہم نے پڑھا زبان سے، آپ نے سن لیا اس کان سے اور اس کان سے نکال دیا، وہ اندر جا ہی نہیں پایا. اندر اگر چلا گیا ہوتا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہوتی. قرآن تو جہاں جاتا ہے اپنا ہی جہان بناتا ہے. اللہ کے نبی وادی نخلا میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جناتوں کی جماعت گزر رہی تھی. جناتوں کا بادشاہ آگے آگے تھا، پوری فوج پیچھے پیچھے تھی، کہیں سے آ رہی تھی اور کہیں جا رہی تھی. انسانوں کے دنیا میں آباد ہونے سے پہلے اسی طرح سے جنات دنیا میں آباد تھے. جیسے آج انسانوں کے شہر ہیں، انسانوں کے قصبے ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، ایسی جناتوں کے شہر اور سٹیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے بھی قصبے اور دیہات ہوا کرتے تھے. اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ان کو ویران کھنڈروں میں پہنچا دیا. چلو تم جزیروں کی طرف، چلو سمندروں کے کناروں کی طرف، چلو صحرا و بیاباں کی طرف. جناتوں کو ادھر پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور جناتوں کی جماعت گزر رہی تھی. قرآن کی آواز آئی کانوں میں، جناتوں کے چلتے ہوئے پاؤں رک گئے. بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اور ایک وادی میں، نشیبی زمین میں، ترائی کی زمین میں، نچائی کی جگہ میں اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھ رہے تھے. جنات کے ایک فرد نے آ کر کے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو زمین کی وادی میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. جناتوں کے بادشاہ نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی تلاوت میں مصروف رہے. جناتوں کا بادشاہ آگے بڑھا اور جب تک اللہ کے نبی تلاوت کرتے رہے جناتوں کا بادشاہ اور پوری فوج سنتی رہی. اور جب تلاوت بند کر کے اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایمان قبول کرتا ہوں. اور کہا جناتوں کی جماعت نے، اللہ نے ان جناتوں کی جماعت کی آواز کو، ان کے قول کو قرآن میں نقل فرما دیا. انا سمعنا قرآنا عجبا. جناتوں نے کہا ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب قرآن سنا ہے، جیسا قرآن اس سے پہلے نہ ہم نے کبھی سنا نہ کسی اور نے سنا ہوگا. اس قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ یہدی الی الرشد. وہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے اس قرآن پر. سب سے پہلی وہ جناتوں کی جماعت ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائی اور اللہ کے پیارے نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا. جیسے انسان اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ میں شامل ہیں، ویسے ہی جناتوں کی وہ جماعت بھی اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ میں شامل ہے. جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر جیتے رہے اور ایمان پر ان کی موت آئی، ان کو کہتے ہیں صحابی. وہ انسان ہیں تو انسانی صحابی ہیں، جنات ہیں تو جناتی صحابی ہیں. اسی جماعت کے ذریعے سے جناتوں میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پھیلا. بہت بڑی تعداد جناتوں کی ایمان لے آئی. پوری دنیا میں مکھیوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی دنیا میں جناتوں کی تعداد ہے. پوری دنیا کے مچھروں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی دنیا میں جناتوں کی تعداد ہے. جنات اگر ضد پہ آ جائے
تو بڑوں بڑوں کو ٹیڑھا کر دے، اور اگر نرم پڑ جائے تو ذرا سے اشارے میں چلا جائے۔ ایک لڑکی کے اوپر جن سوار تھی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بڑے بڑے عاملوں نے محنت کر لی اور قرآن کی بڑی بڑی آیتیں پڑھ کر کے دم کر لیں، لیکن وہ جن ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس لڑکی کا باپ پہنچا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضور میری بیٹی پہ جنات سوار رہتے ہیں، ساری تدبیریں استعمال کر لیں، وہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا جوتا اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ میرا جوتا اٹھاؤ۔ کس کے لیے؟ وہ جن جہاں بڑے بڑے عاملوں کی طاقتیں جھوم گئی اور اس کو ہٹا نہ سکے۔ اور احمد ابن حنبل نے یہ نہیں کہا یہ تعویذ دے رہے ہیں یہ تکیے کے نیچے رکھ دینا بھاگ جائے گا، یہ تعویذ دے رہے ہیں یہ لڑکی کے جوڑے میں باندھ دینا بھاگ جائے گا، نہ، فرمایا جوتا اٹھاؤ۔ یہ اللہ والے جوتے ہی سے کام لیتے ہیں، اسی وجہ سے کسی اللہ والے کی جوتیاں اگر مل جائیں خدا کی قسم تو ان کو سر پہ رکھ کر کے آدمی دعا کر لے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اللہ جس کی دعا کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی اللہ اس سے ناراض ہو، وہ شخص ایک سادہ کاغذ پہ اللہ کے پیارے نبی کے جوتے کا نقشہ بنائے، ایک سادہ کاغذ پہ اللہ کے پیارے نبی کے جوتے کا نقشہ بنائے اور اس سادہ کاغذ کے جوتے کے نقشے کو اپنے سر پہ رکھے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ یہ تیرے محبوب کے جوتے کا نقشہ ہے، اے اللہ یہ تیرے محبوب کے جوتے کا نقشہ ہے جس کو میں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اے اللہ یہی جوتیاں تیرے محبوب پہنے ہوئے تھے اور معراج کی رات میں آئے تھے تو تو نے کہا تھا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے محبوب جوتے نہ اتارو، جوتے پہن کر کے چلے آؤ۔ اور یہی وہ جوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہن کر کے گئے تھے، تو تو نے آواز دی تھی فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میرے محبوب پیغمبر موسیٰ جوتوں کو اتار کر کے آؤ اس لیے کہ تم پاک وادی پہ آ رہے ہو۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کے محبوب جوتوں کا نقشہ ہے جس کو میں نے اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اے اللہ ان جوتوں کے تقدس کا واسطہ ہے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خدا کی قسم اس کی یہ دعا ضرور قبول ہو۔ جوتا ہی تو ہے، اب بات یہ ہے وہ اللہ کے محبوب کا جوتا ہے تو وہ سر پہ رکھے جانے کے قابل ہے، ایک ہمارا اور آپ کا جوتا ہے جو ایک کسی پاؤں میں ڈالتا ہے ایک کوئی اور ڈال لیتا ہے۔ اپنے یہاں تو دیکھتے رہتے ہیں نا، پتہ چلا کہ ایک چپل اپنی پہنی اور ایک چپل دوسرے کی اور چلے گئے لے کر کے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جوتا اٹھا، اور یہ بھاری جوتا، اس اللہ والے کا لمبا پاؤں، پہلے بڑی عمروں کے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی جسم و جسمانیت قد و قامت اتنی زبردست ہوتی تھی، اسی کی مناسبت سے ان کا پاؤں بھی ہوتا تھا، تو وہ 2 فٹ کا ان کا جوتا، کہا میرا جوتا اٹھا کے لایا، کہا اس جوتے کو جھولے میں رکھو، جھولے میں رکھ لیا، کہا اس کو گھر لے کر کے جاؤ، اور رات کو جب لڑکی لیٹ جائے اپنی چارپائی پر اور جنات اس کے اوپر سوار ہو جائے تو جھولے میں سے یہ جوتا نکال کر کے سرہانے کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا احمد ابن حنبل کا جوتا ہے، جوتے کھا کے جاؤ گے کہ بغیر جوتوں کے جاؤ گے؟ بس اتنا کہہ دینا تم، یہ نہیں فرمایا قل واللہ 3 بار پڑھ کر کے تم اس پہ دم کر دینا ہٹ جائے گا، یہ نہیں فرمایا سورہ جن پڑھ کر کے تم پھونک مار دینا وہ ہٹ جائے گا، کہا تم بس اتنا کہہ دینا کہ یہ احمد ابن حنبل کا جوتا ہے، جوتے کھا کر کے جاؤ گے یا بغیر جوتوں کے جاؤ گے؟ اس کے بعد جو حالات آئیں وہ ہمیں صبح کو آ کر کے بتا دینا، انشاءاللہ پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہ لمبا سا جوتا جھولے میں ڈال کر کے جب لے کے گیا ہے اور رات کو جب لڑکی سوئی ہے، جوان لڑکی سوئی ہے، تو جن اپنی عادت کے مطابق جیسے روز آتا تھا اس دن بھی آ گیا، اب اس نے کہا جوتا نکالو، وہ جوتا نکالا اور سریانے کھڑے ہو کر کے کہا احمد ابن حنبل کے پاس سے آیا ہوں اور یہ احمد ابن حنبل کا جوتا ہے، ان کا یہ فرمان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے کہہ دینا خبیث سے کہ جوتے کھا کے جاؤ گے کہ بغیر جوتوں کے جاؤ گے؟ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سلام کہنا احمد ابن حنبل سے اور یہ کہہ دینا حضرت آپ کو جوتا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے،
آپ تو صرف وہیں سے زبان ہلا دیتے، میں عراق کی حکومت چھوڑ کر کے چلا جاتا، پتہ چلا وہ عراق کی جناتی دنیا کا بادشاہ تھا جو سوار تھا، کہا احمد ایک بار زبان ہلا دیتے وہیں سے کہ چھوڑ دو اس لڑکی کو، جاؤ اپنے گھر، میں عراق کی حکومت چھوڑ کر کے چلا جاتا۔ تو اس نے کہا بھیا ان سے میرا سلام کہہ دینا اور اب یہ دوبارہ جوتا نہ لانا اور آخری میرا سلام قبول کر لو، السلام علیکم، دوبارہ زندگی میں قیامت تک میری صورت نہیں دیکھتی۔ چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ اب صبح کو وہ جھولے میں جوتا رکھ کر کے پہنچے احمد ابن حنبل کے پاس، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت جوتا کام کر گیا، جوتا کام کر گیا۔ کہا کیا کام کر گیا؟ کہا ہم نے جیسے ہی کہا آپ کے کہنے کے مطابق تو وہ جناتوں کے بادشاہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمد ابن حنبل سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا حضرت اتنی زحمت آپ نے کیوں اٹھائی کہ آپ نے جوتا پہنچا دیا، رات بھر آپ بغیر جوتوں کے پریشان رہے، آپ تو وہیں سے صرف زبان ہلا دیتے، میں تو یہ تو ایک لڑکی کو چھوڑنے کی بات تھی، میں تو عراق کی پوری حکومت اور سلطنت کو آپ کی ایک آواز پہ چھوڑ دیتا۔ یہ اللہ والوں کے جوتوں کا احترام بادشاہ کیا کرتے تھے، بادشاہ کرتے ہیں اللہ والوں کے جوتوں کا احترام۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کسی ولی کا جوتا مل جائے، کسی اللہ کے برگزیدہ نبی کا جوتا مل جائے، بس اس کو سر پہ رکھ لیں اور بیڑا پار ہو جائے۔ یہ دنیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا چند دن کی چاندنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ایک خواب ہے، دنیا ایک خواب ہے، اور خواب کی حقیقت کب تک ہے؟ جب تک سو رہا ہے تب تک۔ آنکھ کھلی، خواب میں دیکھا میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہوں، پورے آس پاس میرے فوج کھڑی ہے، میں حکم دیتا ہوں پوری فوج حرکت میں آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں پوری فوج تیار ہو جاتی ہے، پورے ملک پر میری حکمرانی ہے اور میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہوں۔ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے اور جب آنکھ کھلی تو وہی ٹوٹی چارپائی، وہی سڑا بچھونا۔ کہاں گیا خواب؟ کہاں گیا خواب؟ ارے خواب میں تو تم تخت شہنشاہی پہ بیٹھے تھے، اب یہ تو مضبوط چارپائی بھی نہیں ہے۔ پتا چلا کہ خواب کی حقیقت اس وقت تھی جب تک کہ سو رہا تھا۔ آنکھ کھلی، خواب ختم۔ خواب میں دیکھا کہ میری شادی فلاں جگہ بہت حسین خوبصورت لڑکی سے ہو رہی ہے، اور جب آنکھ کھلی تو کلو بھی نہیں تھی۔ خواب کی حقیقت کب تک ہے؟ جب تک آنکھیں بند ہیں تب تک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک خواب ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، آخرت ایک حقیقت ہے، آخرت کے پیچھے چلو، آخرت کی تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ آؤ ہم تمہیں دنیا کی حقیقت دکھائیں۔ اللہ کے پیارے نبی آگے آگے، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے، مدینے کے باہر ایک جنگل میں پہنچے جہاں انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، مردوں کی جہاں کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ دیکھ لو، یہ وہی کھوپڑیاں ہیں، یہ وہی سر ہیں جن میں خوشبو والے تیل ملے جاتے تھے، یہ وہی سر ہیں جن میں مختلف قسم کے تیل لگائے جاتے تھے، جن میں خدمت کرنے والے لوگ رات رات بھر دابنے میں اور لگے رہتے تھے۔ آج بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اور آگے آؤ، حضرت ابو ہریرہ اور آگے پہنچے جہاں کپڑے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، لتے کتے پڑے ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ دیکھ لو، یہ وہی کپڑے ہیں جن کو مختلف قسم کی خوشبوؤں میں بسایا جاتا تھا، جن کو طرح طرح کے خوشبوات میں ان کو بسایا جاتا تھا۔ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، جس کے پیچھے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز نہ سمجھا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے ایک دوسرے سے دشمنی لی، جس دنیا کے پیچھے ہم نے نہ جانے کیا کیا کیا، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں دیکھ لو ابو ہریرہ یہ ہے دنیا۔
3 آدمی معاش کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، آپ اپنی زبان میں یہ کہہ لیجئے سعودیہ عربیہ جانے کے لیے کام کی تلاش میں اور روپیوں اور پیسوں کی تلاش میں 3 لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے، اور گرمی کا ٹائم تھا، ایک دوپہر کا وقت تھا، ایک درخت کے سائے میں تینوں بیٹھ گئے. کہا پہلے کچھ آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے تشریف لے آئے. ان تینوں کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر کے پوچھا آپ لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ کہا کہ حضور ہم لوگ ذریعے معاش کی تلاش میں نکلے ہیں، روزی کمانے کا کوئی ذریعہ مل جائے، پیسے کمانے کا کچھ ذریعہ مل جائے، کچھ نوکری مل جائے، کہیں کچھ کام مل جائے، اس کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مٹی اکٹھا کرو. تو وہ مزدور طبقے کے لوگ تھے، گئتی ان کے پاس تھی، ہاوڑا ان کے پاس تھا، تینوں لگ گئی مٹی کھودنے میں، اور مٹی کھود کر کے ایک اچھا خاصا ڈھیر لگا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، خوش پڑا، پھونک دیا، سونا بن گئی. کہا یہ تینوں لوگ اپنے بانٹ لینا، تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. اور اب جہاں ان کو جانا تھا آگے چلے گئے. اب دیکھو میں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کہتے کس کو ہے، اور دنیا کتنے اچھے انداز میں آدمی کو فریب دیتی ہے. اب جب وہ سونا بن گئی تو تینوں لوگوں نے دیکھا یار سونا تو بہت ہے، کام تو بن جائے گا اتنے میں. اب تینوں نے مشورہ آپس میں یہ کیا یار تقسیم کریں گے بعد میں، پہلے ایک آدمی گاؤں چلا جائے، وہاں سے کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں پھر اس کو تقسیم کر لیں گے، چوتھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم لوگ 3 لوگ ہیں، 3 لوگ آپس میں بانٹ لیں گے. 2 لوگ اس کو رکھائے بیٹھے رہے، اور تیسرا آدمی گیا گاؤں کھانا لانے کے لیے. اب شیطان نے اس تیسرے آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو کھانا یہیں کھا لے، ان کے لیے جو کھانا لے کر کے چل اس میں زہر لے کر کے چل، اس میں زہر ملا لے. وہ دونوں زہر کھاتے ہی مر جائیں گے، پورا سونا تیرے حصے میں آ جائے گا. یہ شیطان نے اس کو تدبیر سکھائی. اب اس نے گھر پہ اپنے کھانا کھایا، اور ان دونوں کے لیے جو 2 ٹفن لے کر کے چلا بھر کر کے اس میں زہر ملا لیا. اب وہاں آیا تو اس نے کہا بھائی کھانا کھا لیں آپ لوگ. تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ یار اس کو مات ڈالو، آدھا آدھا ہم تم بانٹ لیں. کہاں 3 تگاڑا کام بگاڑا بلا وجہ میں کرتے پھریں گے یار. ہاں یہ 3 حصے کہاں کرتے پھریں گے، سیدھا آدھا آدھا کاٹ لیں گے، آدھا آدھا بانٹ لیں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اس تیسرے کو نپٹاؤ. تو اب جب تیسرے کو نپٹاؤ تو وہ دونوں لگ گئے اس کو مارنے میں، اتنا مارا کہ وہ گلا دبا کے مارا ہی ڈالا اس کو. اب اس کے بعد دونوں نے کہا کہ یار آرام سے کھانا کھا لو، اب ہم اور تم 2 ہی لوگ تو ہیں، تیسرا تو وہ ختم ہو گیا، اب آرام سے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں پھر اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں گھر کو. اور جیسے ہی کھانا کھایا، اس نے کھایا تو یہ چت ہو گیا، اس نے کھایا تو وہ چت. تینوں مرے ڈلے وہیں، تینوں وہیں مرے ڈلے. عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے پھر گزر ہوا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تینوں لوگ تو کل کی بات ہے، یہی تینوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے اللہ کا نام لے کر اسم اعظم پڑھ کر کے مٹی پہ پھونک مار دی تھی، سونا بن گیا تھا. مٹی اسی طرح سے سونا بنی ہے، اور تینوں کی لاشیں پڑی ہیں. الہی ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری پاؤں کی اس کو، اسی سونا ہوئی مٹی جو سونا بن گئی تھی. کہا پھر سے مٹی ہو جا، پھر مٹی ہو گئی. یہ ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو دنیا کی حقیقت. دنیا کچھ ہے نہیں. آپ دنیا کی حقیقت اس سے پوچھ لیں جو کینسر کے آخری درجے میں ہے، جس کو کینسر کا روگ لگ گیا ہو اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہو کہ ان کی خدمت کرو، اب یہ بچ نہیں پائیں گے، بس جب تک چل جائیں ٹھیک ہے. اس سے پوچھو دنیا تمہیں کیسی لگ رہی ہے، اس سے پوچھو کہ چلو گے امریکہ کی سیر کرنے، اس سے پوچھو کہ چلو گے لندن اور پیرس، چلو گے دبئی اور سعودیہ گھما لائیں تم کو، چلو گے لکھنؤ کی بھول بھلائیاں دیکھنے، چلو گے کانپور کا چڑیا گھر دیکھنے. وہ یہ کہے گا کیوں یار بلا وجہ میں یار بھیجا خراب کیے ہو یار. اسے تو پوری دنیا کاٹنے کو دوڑ رہی ہے.
وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ اس مرض سے کیسے مجھے نجات مل جائے، یا کیسے میرا آسانی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ اب جس کو زبردست شوگر ہو، اب بڑھیا سا آپ بھیسم کی دکان سے رسگلہ بنوا کر کے لائے، یار یہ کھا لیجیے، بڑی محبت سے آپ کے لیے لے کر کے آئے، وہ کہے گا یار کیوں بلا وجہ پریشان کرتے ہو؟ اس سے پوچھو دنیا کی محبت اور دنیا کی حقیقت۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی کب ختم ہو جائے اور زندگی کی شام کس دن ہو جائے کس کو پتا ہے؟ زندگی کا چراغ کس دن گل ہو جائے کس کو معلوم ہے؟ میاں آدمی گھر سے نکلتا ہے، باہر کا سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، اور گھر میں لاش اس کی واپس لوٹ کر کے آتی ہے۔ نہ اس کی بیوی نے تصور کیا تھا کہ میرے شوہر کی لاش لوٹ کر کے آئے گی، نہ ماں کے دماغ پر یہ بات گزری تھی میرا لاڈلا لاش کی شکل میں آئے گا، نہ اس کے بچوں کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میرے ابو یا میری امی کی لاش لوٹ کر کے آئے گی، لیکن آ رہی ہے لاش۔ کون جانتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اس لیے ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ یہ ہم نے قرآن سنا رمضان المبارک کے مہینے میں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو قرآن سننا نصیب نہ ہو سکتا ہے قرآن کا پڑھنا ہمیں نصیب نہ ہو، اللہ اپنی آغوش میں اٹھا لے، کون جانتا ہے؟ میاں دنیا میں آنے کی تو ایک ترتیب ہے کہ دادا پہلے آئے، اس کے بعد ابا آئے، اس کے بعد پوتے آئے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے کہ دادا پہلے جائیں گے، اس کے بعد ابا جائیں گے، پھر پوتے جائیں گے۔ کہو پوتا پہلے چل دے، دادا بیٹھے رہیں، ابا حضور کہو پہلے چل دیں اور دادا دنیا میں موجود رہیں۔ آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں پہ لاد کر کے قبر کے تاریک گڑھے میں پہنچا دیا، ان سے جا کر کے پوچھو تم نے موت کو کیسا پایا؟ اس لیے کہنا بہت اور سمجھنا اس سے زیادہ۔ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کی فکر کرے، گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں کے عادی بنو، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، گھر میں قرآن پڑھا کرو، گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا کرو، اللہ سے رو رو کر کے مانگا کرو، اے اللہ کسی ایسی بڑی بیماری میں ہمیں مبتلا نہ کرنا کہ اے اللہ اسی میں گھل گھل کر کے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کی طاقت ساری طاقتوں کے اوپر ہے، اللہ نہ دواؤں کا محتاج ہے، نہ ڈاکٹروں کا محتاج ہے، نہ انجیکشنوں کا محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کن سے تو ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ جو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ 4 مہینے کی تمہاری زندگی ہے اور وہ جی جائے 4 سال، اور وہ ڈاکٹر جو دوسرے کو موت کی ضمانت دینے والا وہ چل دے 1 ہی مہینے کے اندر، کون جانتا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید سننے میں ہم لوگوں نے بہت غلطی کی ہے، بہت غلطی کی ہے، خاص طور سے آپ لوگوں سے مجھے شکوہ ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا تھا پیچھے سے کوئی ٹوک رہا ہے، یقین جانیے کوئی ہلکا پھلکا حافظ ہوتا سنا نہیں سکتا تھا۔ کوئی کہتا ہے یار کہیں غلطی ہو رہی ہے، پیچھے سے کوئی ٹوک رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ تمہیں نہیں ٹوک رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تو پتا تھا، ہم تو گھسے پیٹے ہیں، کم سے کم 35 سال سے تو ہم تراویح سنا ہی رہے ہیں، 10 سال ایم پی میں سنائی، پھر 10 سال اوریا میں سنائی، پڑھنے کے دور میں ہم سناتے رہے، سن 80 سے قرآن سناتے رہے، تو ہمارے لیے چاہے تم باتیں کرتے رہو چاہے ڈھول بجاتے رہو، ہم تو پڑھ رہے ہیں اپنا۔ جس کو ٹوکنا ہوگا خود ہی بہت تیز آواز میں ٹوکے گا، اس کو دیکھا جائے گا کیا ٹوکا کہاں ٹوکا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، شکوہ تو ہمیں آپ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا کھلواڑ کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ ہم سب کے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، آمین کہیے۔ ہم نے جو اس سلسلے میں غفلت کی ہے اور ہم نے قرآن پڑھا جاتا رہا، ہم پیچھے لیٹے رہے، آرام کرتے رہے، اللہ ہم سب کے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے قرآن نے تو کہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کی طرف تم کان لگا کر کے سنو، نہ سنائی دے تب بھی تم کان لگاؤ۔ اے اللہ قرآن کی اس آیت کے ہم نے خلاف عمل کیا، اے اللہ ہم سب کے اس جرم کو معاف فرما دے۔ مصطفیٰ شان رحمت، دوسرا سلام پڑھتے ہیں،
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش کف پا زندگی کی لوح پیشانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خداوند عالم ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے مقدس پاک مہینے رمضان المبارک کے تقدس کا واسطہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے مبارک کلام کا واسطہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج سے پہلے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مرد، کلمہ پڑھنے والی عورتیں دنیا سے گئے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کون کس حال میں گیا ہم لوگ نہیں جانتے، اے اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ چاہے وہ دیہات کے، قصبوں کے، شہروں کے رہنے والے ہوں، اے اللہ پورے عالم اسلام میں کسی بھی دنیا کے گوشے کے رہنے والے ہوں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے قرآن مجید سنا، اے اللہ ان کا سننا قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، اے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے روزے اور نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بے شک نمازیں اور روزے اس قابل تو نہیں ہے کہ قبول کیے جائیں، اے اللہ لیکن تیری ذات تو اے اللہ نقل کو اصل سے بدل دیتی ہے، اے اللہ مجاز کو حقیقت سے تبدیل کر دیتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی نماز
नमाजें इबादतें अपनी पाक बारगाह में रहम करम से कबूल फरमा ले। खुदावंद करीम इतना बड़ा मजमा किसी बखील और कंजूस के दरवाजे पे पहुंच जाता और उसके आगे अपनी बात रख देता तो वो भी शर्मा करके सखी बन जाता है। अल्लाह तू तो सखियों का सखी है, अल्लाह तू तो रहीमों का रहीम है, अल्लाह तू तो करीमों का करीम है। अल्लाह हम सब के सरों पे रहमो करम की चादर तान ले। इलाही हम सब के सरों पे रहमो करम की चादर तान ले। मालिके कायनात तेरे प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेक दुआएं मांगी हैं हम सब का उनकी नेक दुआओं में हिस्सा अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब के महबूब सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेक दुआएं मांगी अल्लाह हम सब का उनकी नेक दुआओं में हिस्सा अता फरमा। अल्लाह इस मजमे में जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। खुदावंद करीम हमारी बस्ती में जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह हमारे गाँव में, हमारे पूरे कानपुर देहात में, पूरी यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आलम इस्लाम में जो लोग भी घरों में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में पड़े हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा दी। खुदावंद करीम बहुत से लोग बेचारे मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं अल्लाह, जहाँ पर ना दवा असरअंदाज होती है ना डॉक्टर भी अपने हाथ पटक देता है अल्लाह तेरी कुदरत और तेरी हिकमत के आगे अल्लाह उनको भी सेहत कामिला अता फरमा दे। अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा दे। रब्बे कायनात जब तक ज़िंदा रहे इस्लाम पर ज़िंदा रहे, दुनिया से जाने का वक्त हो तेरे प्यारे नबी का लाया हुआ कलमा ज़ुबान पे हो, कलमा पढ़ते पढ़ते सांस रुके ऐसी मौत अता फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस मस्जिद के लिए जानी माली वक्ती एतबार से जिस तरह से भी ताउन किया है, जिस तरह से भी इसकी खिदमत की है अल्लाह उन सब की इस छोटी सी खिदमत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जिसने भी जिस लाइन से अल्लाह किसी ने पंखा दिया, किसी ने कूलर दिया, अल्लाह सब के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरे घर के लिए दिया है अल्लाह, किसी और के लिए नहीं दिया अल्लाह, तुझे राज़ी करने के लिए दिया है अल्लाह। तेरे सामने सर झुकाने वाले बंदों को सुकून मिल जाए अल्लाह, सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला कहने वालों को ठंडी हवा मिल जाए अल्लाह, इसलिए दिया है अल्लाह। उन सब की इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। रब्बे कायनात की मस्जिद का जो काम अधूरा पड़ा है अल्लाह अपने फजलो करम से अल्लाह इसको पूरा करवा दे अल्लाह, इसको पाया तकमील तक पहुंचा दे अल्लाह, अपने किसी बंदे को खड़ा कर दे अल्लाह जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा ले सके अल्लाह, लोगों के दिलों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जे कर दे। खुदावंद करीम अभी तो सारे काम बाकी हैं अल्लाह, भी फर्श भी होना है, प्लास्टर भी होना है, बहुत बड़ा काम है अल्लाह। तेरा घर है अल्लाह, तेरे ही बंदे हैं अल्लाह, अपने बंदों नेक बंदों के दिलों में अल्लाह ये बात डाल दे, अपने घर की तरफ मुतवज्जे फरमा दे अल्लाह। इसका जो काम पड़ा हुआ है अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचा दे अल्लाह। पूरे ज़िले में अल्लाह मरकज़ की हैसियत ये मस्जिद इख्तियार कर ले अल्लाह, पूरे ज़िले में अल्लाह मरकज़ की हैसियत ये मस्जिद इख्तियार कर ले अल्लाह। इस तरह से इस मस्जिद को बना दे खुदावंद करीम, पूरे हिंदुस्तान में इस मस्जिद की शोहरत हो अल्लाह, ऐसा इस मस्जिद को बना दे। रब्बे कायनात ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मस्जिद से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शबो रोज़ के गुजरने के लिए अपनी मस्जिद को कबूल फरमा ले। खुदावंद करीम रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना गुजर गया अल्लाह, हम गफलत की नींद सोते रहे अल्लाह, हम जाग ना सके अल्लाह, हम बेदार ना हो सके अल्लाह, हमारी इस गफलत को माफ़ फरमा दे अल्लाह। आइंदा जो 15 दिन बचे हैं अल्लाह, इसमें सही हमें रमज़ानुल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद करीम आज जो कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है अल्लाह, इसको अपनी पाक बारगाह में बेहद कबूल फरमा ले अल्लाह। इस कुरान मजीद के सिलसिले में जिन जिन लोगों ने शिरकत की है अल्लाह, आए हैं या आ करके किसी वजह से चले गए अल्लाह, सबके बैठने को सबके आने को कबूल फरमा ले अल्लाह। हम सब के उठने से पहले हम सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे अल्लाह, हम सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा दे अल्लाह। हम सब परेशान हाल है, हम सब परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह। जो चीज़ जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा या लिखा या उनका हमारे ऊपर हक है अल्लाह, उनकी दिली जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरा फरमा दे अल्लाह। हम में से जो बड़े हैं अल्लाह, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा अल्लाह। हम में से जो छोटे हैं अल्लाह, उनको दीन के लिए कबूल फरमा अल्लाह। जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रख, दुनिया से जाने का वक्त हो कलमा पढ़ते पढ़ते सांस रोके अल्लाह, ऐसी मौत अता फरमा अल्लाह। एक्सीडेंट वाली मौत से हम सब की हिफाजत फरमा अल्लाह, डूबने और जलने वाली मौत से हम सब की हिफाजत फरमा अल्लाह। कहीं
پہاڑ سے گر کر کے مرنے والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ درندوں کو کھا جانے والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے محبوب صحابہ اے اللہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے میدان جہاد میں جانے کی تمنا اور شوق رکھا کرتے تھے، اے اللہ ہم سب کو میدان جہاد والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اعلاء کلمت الحق کی فکر ہو، اے اللہ تیرے محبوب کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کی فکر ہو، اے اللہ چلتے چلتے موت آ جائے ایسی موت عطا فرما۔ الہی ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ الہی تیرے محبوب کے محبوب تقدس کے دامن کا واسطہ ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے پاک جوتوں کا واسطہ ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے آنے کا واسطہ ہے، اے اللہ جن کا آنا بھی معجزہ ہے، جن کا جانا بھی معجزہ ہے، اے اللہ ان کے معجز نما تاثیر کا واسطہ ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہیں گیٹ پہ دو لوگ کھڑے ہو جاؤ، وہیں سے دیتے جانا، وہیں نکلتے جائیں گے، یا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے سے دیتے جانا۔ ارے